کر رہی ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے اپنے پلے سے دے رہی ہے. اور حکومت کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں. تو پاکستانی شہری آج بھی 56 روپے 51 پیسے 71 پیسے ڈیزل پہ نقصان کر رہا ہے. 37 روپے 84 پیسے لائٹ ڈیزل آئل پہ, 21 روپے 83 پیسے کیروسین پہ, اور 17 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ نقصان کر رہا ہے. تو یہ نقصان برداشت کرتے ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے, اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی. مارکیٹ دیکھے گی کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے. حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا. سو میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں, اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو. مفتاح صاحب, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو کم ہے یہ وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں. حکومت جو ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو کرٹیسائز کرتے رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو, تو کیا اس سے مہنگائی کی لہر مزید نہیں آئے گی؟ عام جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بیدار صاحب بہت صحیح سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے, لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا. اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے, ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے, تو روز کے روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی. جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی تھی, اور اب مزید بڑھ گئی ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. تو ہمیں یہ بیلنس کرنا تھا کہ مہنگائی کہاں پہ کم سے کم. دوسری گزارش آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں, آپ کی